آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تجوید کا ایک بہت اہم قاعدہ ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے سے نہیں سیکھتے ہیں تو پھر ہم قرآن کریم کو کبھی بھی تجوید کے ساتھ میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 14 جو کہ را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے بارے میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر را کبھی کبھی موٹا اور کبھی کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اچھے سے یہ سمجھنا ہے کہ را کے اوپر اگر زبر آئے گا تو را کو موٹا پڑھیں گے، را پر اگر پیش آئے گا تو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن را پر اگر زیر آئے گا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ را کے خود اوپر زبر یا پیش آئے گا تو را کو موٹا پڑھیں گے، خود را پر زیر آئے گا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے گا سچویشن کچھ الگ ہے۔ یہاں را پر سکون ہے، یعنی را کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ پیش ہے اور نہ زیر ہے، سکون ہے۔ تو اب اس والی را کو کیسے پڑھیں گے؟ را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے گا تو را کو موٹا پڑھیں گے، یعنی یہاں پر را پر سکون ہے اور را ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، تو کیونکہ یہاں را پر خود زبر یا پیش نہیں ہے اس لیے را ساکن سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہوگا، اس کو دیکھ کر کے موٹا یا باریک پڑھیں گے۔ یعنی را ساکن سے پہلے اگر حرف پر زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا، یہاں حمزہ پر زیر ہوتا تب را کو باریک پڑھتے۔ چلیے اس پوری لائن کو ہجے اور رواں کے ساتھ میں سیکھتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی را آ جاتی ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہاں موٹی پڑھی جائے گی یا باریک پڑھی جائے گی۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل ارسل، نون الف زبر نا ارسلنا۔ اس والی را کو میں نے یہاں پر موٹا پڑھا ہے کیونکہ یہاں پر را کو موٹا کرنے کا ہی قاعدہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ اچھا، کسی بھی حرف کو ہمیں اگر موٹا کرنا ہے تو منہ کے اندر ہوا بھرنی چاہیے اچھے سے، اور زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھاتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ کیسے کریں گے یہاں پر را کو موٹا؟ ایک بار اور سنیے، ارسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نون، قرآن۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے قاف پر پیش ہے تو اس والی را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ موٹا کیسے پڑھیں گے؟ قرآن، یہ ہے را کو موٹا پڑھنا۔ یہاں را پر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یہاں پر پیش ہے تو اس والی را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ہجے کے ساتھ میں سمجھتے ہیں موٹا کیسے پڑھیں گے۔ یا غین زبر یغ، را را پیش رور، یغرور، کاف زبر کا، یغرور کا۔ یہاں را پر پیش ہے تو یہاں را کو موٹا پڑھیں گے۔ چلیے سمجھتے ہیں، را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبا ما، ارسلنا، قرآن، یغرور کا، ربما، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فن، رؤوفن۔ یہاں را پر زبر ہے اس لیے میں نے اس والی را کو موٹا کر کے پڑھا ہے۔ میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقرن۔ یہاں پر را کے اوپر دو پیش ہیں، اس والی را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، چاہے ایک پیش ہو یا چاہے دو پیش ہو، را کو موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے۔ یہاں را پر زبر ہے، چاہے تشدید کے اوپر زبر آ جائے را کو موٹا پڑھیں گے زبر کی وجہ سے۔ میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن۔ را پر یہاں دو پیش ہیں، اس والی را کو بھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ رؤوفن، مستقرن، مرتن، برن، را با زبر رب، با را زیر بیر، ربیر، جیم زیر جی، ربیر جی، عین واو پیش او، رب
ربی ارجعون، نون زیر نی، ربی ارجعونی۔ یہاں پر دو را آئی ہیں اس کے اندر، اس والی را پر زبر ہے، یہ تو موٹے ہی پڑھی جائے گی، لیکن یہ والی را بھی موٹی پڑھی جائے گی، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے جو یہ زیر ہے یہ دوسرے ورڈ اور دوسرے کلمے کے اندر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں سے یہاں تک یہ ایک ورڈ ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ دوسرا ورڈ ہے۔ را ساکن آ گئی ہے اس والے ورڈ کے اندر، اور را ساکن سے پہلے جو زیر آیا ہے نا وہ اس سے پہلے یعنی دوسرے ورڈ کے اندر آیا ہے، اس لیے یہ والی را موٹی ہوگی۔ لیکن اگر کہیں پر را ساکن سے پہلے زیر جو آیا ہے وہ اسی ورڈ اور اسی کلمے کے اندر اگر ہے تو پھر را باریک پڑھی جاتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے ورڈ کے اندر ہے، یہاں بھی را ساکن سے پہلے یہ جو زیر ہے نا میم پر یہ دوسرے ورڈ کے اندر ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک ایک ورڈ ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ الگ ورڈ ہے۔ یہ جو ہے نا صرف امی، یہ امی ہو گیا ایک ورڈ اور یہ ارتابو الگ ورڈ ہے، اس لیے یہاں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے نا یہ دوسرے ورڈ میں ہے، اس لیے یہ والی را موٹی ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ یعنی را ساکن اور زیر بھی ایک ہی ورڈ اور ایک ہی کلمے میں ہوتے تو پھر یہ والی را باریک پڑھی جاتی۔ حمزہ زبر آ، میم را زیر میر، امیر، تا الف زبر تا، امیر تا، با واو پیش بو، امیر تابو۔ یہ والی را بھی میں نے موٹی پڑھی ہے، ایک بار اور سنیے گا دھیان سے، امیر تابو۔ یہ والی را موٹی پڑھی جائے گی یا باریک پڑھی جائے گی اس کو سمجھیے گا۔ یہ والی را موٹی پڑھی جائے گی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ وصلی ہے۔ دو طرح کے حمزہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ اصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ یہاں اس والے حمزہ سے پہلے یہ والا ورڈ اگر ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اسے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اصلی حمزہ جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، چاہے یہیں سے اسٹارٹ کرو یا پیچھے کسی ورڈ سے ملاتے ہوئے پڑھ رہے ہو، حمزہ اصلی ہر حال میں پڑھا جائے گا۔ لیکن یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے حمزہ وصلی پیچھے سے اگر ہم ملا کر کے پڑھ رہے ہیں تو نہیں پڑھا جائے گا۔ پیچھے سے ملا کے کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ ربیر، اس طرح سے اگر ہم ملا کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ حمزہ ہے وصلی۔ اگر یہ حمزہ اصلی ہوتا تو ہر حال میں پڑھا جاتا۔ کیسے پڑھا جاتا پھر؟ ربی ارجعی، اس طرح سے پڑھا جاتا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں اور حمزہ اصلی کسے کہتے ہیں، تو اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی میں کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ بس یہ والا سسٹم، یہ والا رول اپلائی کر دو اور یہ چیزیں دیکھ لو، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حمزہ اصلی ہے یا حمزہ وصلی ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ والا حمزہ وصلی ہے، اس لیے یہ والی را موٹی پڑھی جائے گی، کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے۔ ربی ارجعونی، امیر تابو، یہ والی را بھی میں نے موٹی پڑھی ہے، یہ والی را بھی موٹی پڑھوں گا، ارجعی، یہ والی را موٹی پڑھی جائے گی اس لیے کہ یہاں را ساکن ہے اور را ساکن کے بعد میں قاف آ گیا ہے حروف مستعلیہ میں سے۔ جب بھی کہیں جیسے یہاں پر آیا ہے را ساکنہ کے بعد میں یہاں بھی صاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو یہ والی را بھی موٹی پڑھی جائے گی، یہ بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے یہاں بھی را ساکنہ کے بعد میں طا آ گیا ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو یہ والی را بھی موٹی پڑھیں گے۔ چلیے ہجے کرتے ہیں۔ فا را زیر فیر، قاف زبر قا، فیر قا، تا دو پیشتن، فیر قاتن، میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، میر صا، دال دو زبر دن، میر صادن، قاف را زیر قیر، طا الف زبر طا، قیر طا، سین دو زیر سن، قیر طا سن، فرقتن، میر صادن،
قرطاسٍ حمزہ پیش او، میم را زیر میر، امیر تا پیش تو، امیر تو۔ یہ والی را باریک پڑھی ہے میں نے اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہے۔ میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر میر، منہا میر۔ یہ والی را بھی میں نے باریک پڑھی ہے اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہے۔ باریک کیسے پڑھی ہے میں نے را کو دیکھیے گا، منہمر۔ واو صاد زبر وس، بارا زیر بیر، وس بیر۔ یہ والی را بھی باریک ہوگی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے۔ امیر تو، منہمر، وصبر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر ری، با را زبر بر، را زیر ری، بر ری۔ را کو یہاں بھی باریک پڑھا ہے میں نے، یہاں بھی باریک پڑھا ہے کیونکہ را کے نیچے خود زیر ہے، یہاں بھی را پر زیر ہے، یہاں بھی را پر زیر ہے، دونوں جگہوں پر را کو باریک پڑھیں گے۔ با را زیر بیر، را زیر ری، بیر ری۔ دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری۔ یا دو پیش یون، در ری یون۔ من شر بری، بری، دریون۔ میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، میم را زیر میر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرین۔ یہاں را پر دو زیر ہیں، را کو باریک پڑھیں گے جیسے مستمرین۔ ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذر ری، یا زبر یا، ذر ری یا۔ تا دو زبر تن، ذریتن، تا پیش تو، ہا را زبر حر، تو حر، را زیر ری، تو حر ری۔ میم پیش مو، تو حر ری مو، مستمرین، ذریتن، تحریم۔ یہاں سے یہاں تک یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کے اندر جہاں جہاں را آئی ہے وہ سب را باریک پڑھی جائیں گی، اور نورانی قاعدے کے اندر یہاں سے اوپر جتنی بھی را آئی ہیں وہ سب ہمیشہ موٹی پڑھی جائیں گی۔ آج کا سبق ہمارا اسی پر تھا کہ را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے، سیو کر لیجئے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔